عرفان صاحب اس فیصلے پر کیا کمنٹ کریں گے؟ کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کے بعد پارلیمنٹ یا سیاستدانوں پر دباؤ بڑھے گا؟ جی کوئی دباؤ کسی پہ نہیں پڑے گا. یہ دباؤ تو سپریم کورٹ کے ان ججز پہ آئے گا جنہوں نے یہ فیصلہ دیا اور بڑا کمزور فیصلہ دیا اور وہ ساری ریزننگ جو ہے وہ بھی بڑی کمزور ہے اور انڈائریکٹ ہے اور اس میں کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی انہوں نے کہ یہ جو قانون ہے یہ کیسے فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ یہ متصادم ہے. بالکل ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں بتائی. اچھا عرفان صاحب اس پر کیا کہیں گے؟ کیا نواز شریف قیامت آخر کا شکار ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو قانونی مشکلات ان کے لیے ہوں گی کیونکہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, نگران سیٹ اپ ہے, اپیل کا بیسک رائٹ ہے جو نہیں مل رہا. نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی ایسی مشکل ہوگی کیونکہ وہ بھی جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے بڑے کمزور فیصلے تھے اور ان کو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہوگی. اچھا عرفان سوری جی بات پوری کیجئے. ہاں تو اس فیصلے کی وجہ سے میاں صاحب کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو ویسے بھی ان کے خلاف جو کیس تھا اس میں مریم بی بی آپ کو پتہ ہے ایکویٹ ہو چکی ہیں اور وہی فیکٹس میاں صاحب کے خلاف بھی اسی طرح کا کیس ہے. تو وہ ان آل فیئرنیس جب بھی آئیں گے وہ فوراً ایکویٹ بھی ہو جائیں گے, ان کی سینٹنس بھی سسپینڈ ہو جائے گی. اچھا عرفان صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں الیکشن بہت قریب ہیں تو یہ فیصلہ ان پر کتنا اثر انداز ہوگا اور اگر نئے چیف جسٹس صاحب آ جاتے ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں اس فیصلے کا الیکشن سے تو کوئی ایسا تعلق نہیں ہے اور یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کچھ معاملے ہیں جہاں پہ کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو کسی بھی وہ جو پارٹی ہے جن کے خلاف کچھ فیصلے پیچھے آئے ہیں ان کو کمزور کیا جائے. لیکن میں نے کہا نا کہ اس فیصلے کی چونکہ قانونی حیثیت نہیں ہے وہ سب کچھ چیلنج ہوگا, دوبارہ سے یہ معاملے اٹھیں گے اور یہ جو جج صاحبان کا فیصلہ ہے ساروں کا جو کہ موجودہ بینچ ہے یہ بذات خود ایک وائلیشن آئین کی قانون کی انہوں نے کر دی ہے اور اس پہ ان کے خلاف آنے والے دنوں میں اس چیز پہ بھی غور ہو سکتا ہے کہ آیا ان کے خلاف بھی مس کنڈکٹ کی پروسیڈنگز جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ بھی کہے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ سارا معاملہ چیلنج ہو سکتا ہے تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے یا کس طرح اس کا طریقہ کیا ہوگا اس پہ اگر آپ رہنمائی فرما سکیں ہماری. سوری کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے کہا کہ یہ سارا طریقہ کار یہ جو بھی چیزیں ہوئی ہیں اس پہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اگر آپ ہماری اس پہ رہنمائی فرما سکیں. نہیں میں نے کہا کہ یہ جو 3 ججز ہیں جن کو کہ ہم خیال ججز کا نام دیا گیا ہے انہوں نے بہت سارے قوانین کی وائلیشن کر دی ہے تو آیا کہ یہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں یہ ایشو بھی اٹھے گا آنے والے دنوں. اچھا عرفان صاحب سپریم کورٹ اگر کسی بھی قانون سازی کو کالعدم قرار دے دیتی ہے تو پارلیمنٹ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ممکنات ہے؟ ابھی نگران حکومت ہے لیکن جیسے منتخب حکومت آئے گی تو کیا کر سکتی ہے وہ؟ پارلیمان اگنور کرے گی اس فیصلے کو. پارلیمان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے آگے جا کے تو کوئی ریویو وغیرہ فائل کرے, اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں. پارلیمان خالی کہہ دے کہ بھئی یہ انہوں نے غلط کیا, ہمارا قانون اب بھی قانون ہے, تو بس ختم ہو گئی بات. اچھا یہ بھی کہیے گا کہ جب آنے والے جو چیف جسٹس ہیں ان کے آنے کے بعد ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یا ماضی میں اس کی نظیر ملتی ہو کہ ڈیسیجن کو ریورس کر لیا جاتا ہو کچھ ایسے؟ جی سوری سر میں نے یہ کہا کہ ماضی میں کوئی ایسی نظیر ملتی ہے کہ جیسے اب یہ ڈیسیجن سامنے آیا, ورڈکٹ عدالت کا سامنے آیا ہے, تو اگر نئے چیف جسٹس جب آئیں گے ان کی تعیناتی وہ ہو جائے گی تو کیا وہ اپنے اس ورڈکٹ کو جو پہلے سے دیا گیا ہے اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے, واپس لیا جا سکتا ہے؟ ماضی میں ایسی کوئی نظیر ملتی ہو یا مثال ملتی ہو؟ نہیں میں نے کہا ریورس کی ضرورت, وہ اگنور کریں گے اس کو کیونکہ انہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا نا آئین کے مطابق کہ وہ آئین کے مطابق کام کریں گے. تو آلریڈی جب انہوں نے ابھی جب ملٹری کورٹس کا معاملہ آیا تھا تو ان کو جب چیف جسٹس نے ایک بینچ پہ بٹھایا تھا تو انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ غیر آئینی چیز کی ہے چیف جسٹس نے. تو اگر وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ غیر آئینی کی ہے تو یہ بینچ بھی تو چیف جسٹس نے بنایا ہے نا, تو یہ بھی غیر آئینی. صحیح. اچھا عرفان صاحب بینچز پر ججز پر اکثر اعتراضات ہوتے ہیں, پھر وہی ججز کیس بھی سنتے ہیں, فیصلہ بھی آتا ہے. اس کیس میں بھی فل کورٹ کا کہا گیا, فل کورٹ نہیں بنا. اگر بن جاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کچھ تبدیل ہوتا یا یہی ہوتا؟ فل کورٹ ہوتا تو یہ فیصلہ ہی نہیں آنا تھا, اس طرح کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کا بڑا اچھا سوال ہے کہ حکومت کو, یا اگر میری رائے لی جائے تو حکومت کو بھی ریویو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی فریق کو بھی ریویو میں جانے کی اب ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کا جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے جس طرح یہ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے تو اس کو
آلریڈی جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود جو کہ آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ اس کو رد کر چکے ہیں. انہوں نے وہ بینچ میں نہیں بیٹھے تھے یہ کہہ کے کہ یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن جو ملٹری کورٹس کی ہے یہ انلیگل ہے, ہم نہیں بیٹھیں گے. تو اگر وہ یہ کہہ چکے ہیں تو جب ان کے سامنے اس طرح کے معاملے آئیں گے تو آبویسلی اس فیصلے کو وہ تھوڑا مانیں گے. وہ تو کہیں گے یہ انلیگلی کانسٹیٹیوٹ ہوا یہ بینچ 3 ججز کا. صحیح. عرفان قادر صاحب اس میں ایک اور چیز کی ذرا وضاحت کیجیے گا. آپ نے کہا کہ ججز مس کانڈکٹ کے مرتکب بھی ہوئے ہیں, اس نتیجے یہ آپ کی کنکلوژن جو ہے وہ کیسے ہے اور کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 ججز نے یہ کہا ہے کہ جی یہ چیف جسٹس جس طریقے سے انہی ججز کو بار بار بٹھا رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ اس طرح بینچ نہیں کانسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے. جوڈیشل آرڈر بھی آ چکا ہے اور پھر وہی ججز جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. اور ان 3 ججز جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے, میڈیا میں بھی یہ لفظ کوائن ہو گیا ہے, ہم خیال ججز, ہم خیال ججز. اور اوپر سے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں انہوں نے آئین کو بھی رون دیا ہے, قانون کو بھی رون دیا ہے, اور سینئر ججز جو ایک بات کر رہے ہیں اس کی بھی پرواہ نہیں کی, اور کچھ جوڈیشل آرڈرز جو ہیں ان کو بھی ملوث خاطر نہیں رکھا. تو جب آپ اپنے اوتھ کو وائلیٹ کر جاتے ہیں, جب اپنے ججز کے آرڈرز کو وائلیٹ کر جاتے ہیں, تو کیا آپ اس کو مس کانڈکٹ میں لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے؟ تو یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے میرے نزدیک. تو یہ لا سکتے ہیں آپ اس کو مس کانڈکٹ میں. اچھا عرفان صاحب, ابھی آپ کی رائے تھی کہ پارلیمنٹ بھی اس کو اگنور کرے, نئی منتخب ہونے والی پارلیمنٹ ریویو بھی نہیں ہونا چاہیے. تو نواز شریف کا کیس اگر چھوڑ بھی دیں تو جیسے نسلہ ٹاور ہے اور اس طرح کے اور بہت سارے ہائی پروفائل کیسز ہوں گے, تو پھر عام عوام کہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹائے, کیا کرے؟ عوام جو ہے نا اب وہ سپریم کورٹ میں آئیں گے, جب نیا چیف جسٹس آئیں گے ان کے سامنے جب یہ ایشوز وہ لائیں گے تو وہ خود ہی یہ سپریم کورٹ کا جو بھی بینچز بنیں گے ان کو ختم کرنے پڑیں گے یہ اس طرح کے غلط فیصلے سارے. اچھا عرفان صاحب, ایک یہ بھی ویو پایا جاتا تھا کہ ججز میں تقسیم پائی جاتی ہے, یہ بینچ بیٹھے گا تو یہ فیصلہ آئے گا, یہ بینچ بیٹھے گا تو یہ فیصلہ آئے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں نئے آنے والے جو چیف جسٹس ہیں وہ ان مسائل کو حل کر سکیں گے, اس کیس پر بھی کچھ نظر ثانی کر کے ٹھیک کر سکیں گے معاملات؟ میں سمجھتا ہوں کہ نئے چیف جسٹس صاحب کی مدد پارلیمان کو کرنی پڑے گی آنے والے دنوں میں, اور اس طرح کے وہ ججز جو کہ اپنی مرضی کے جو دھڑے جنہوں نے بنا لیے تھے ان کی جگہ نئے اچھے ججز لائے جائیں, ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے سپریم کورٹ کو, اور جو پرانے اچھے ججز ہیں ان کو ریٹین کیا جائے. تو سپریم کورٹ کی تشکیل نو پارلیمان کرے, اس سے چیف جسٹس جو موجود ہیں ان کو کافی تقویت مل سکتی ہے. اچھا یہ بھی کہیے گا کہ کیا اتنا آسان ہوگا کہ پارلیمان آنے والے چیف جسٹس یا جو باقی جسٹس ہیں ان کی اس طرح سے معاونت کر سکے؟ کیونکہ اعتراضات اس پہ بھی کافی لوگ اٹھا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں, جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا. ہم خیال جو ہے ججز ویسا تاثر تو پہلے ہی پایا جا رہا ہے, اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی جو یہ موجودہ ججز ہیں نا ان میں سے اکثر کی بہت سارے جو تھے یہ تو پی سی او ججز تھے پہلے, ان کے پیش رو جو تھے انہوں نے پھر اپنی مرضی سے ان میں سے کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا. موجودہ چیف جسٹس خود جنرل مشرف کے دور میں جج اپوائنٹ ہوئے تھے. تو اب جبکہ پوری پارلیمان جو ہے وہ آ جائے گی الیکشنز کے بعد, تو ان کو چاہیے کہ ایک ایسی عدلیہ سپریم کورٹ کی تشکیل دیں جس پہ کہ ساری پارلیمان کا کنسنسس ہو, تو اس سے عدلیہ بھی مضبوط ہوگی اور یہ ایک موقع اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہوگا. یہ 2/3 اکثریت کے ذریعے پارلیمان کر سکتی ہے, تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا عرفان صاحب, کسی بھی ملک کو یا ریاست کو چلانے کے لیے ایک ٹرائنگل کی ضرورت ہوتی ہے, بیوروکریسی, عدالت, مقننہ. ہمارے ہاں ٹرائنگل کا جو ہے بیلنس بڑا خراب ہے. کیا سمجھتے ہیں کیا ہو, کس طرح اس کو سالو کیا جا سکتا ہے, مل کے کیسے بیٹھا جا سکتا ہے؟ جی بیلنس اس لیے خراب ہو گیا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اپنی حدود و قیود سے باہر نکل گئی ہیں. خیال تو یہ تھا کہ پاکستان میں ایک آزاد عدلیہ ہوگی, لیکن آزاد عدلیہ کے نام پہ یہاں پہ ایک مادر پدر آزاد عدلیہ قائم ہو گئی, اور وہ ہمیں ماضی میں بہت سارے فیصلے جو ہیں اس پہ نظر آتا ہے, جہاں پہ کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اسکول چلانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ پی آئی اے چلانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ ہسپتالوں میں جا رہا ہے, بلڈنگ سے باہر نکل کے بہت ساری چیزیں کر رہا ہے, اور پوری ایگزیکٹو ڈومین میں بھی انٹرفیئر کر رہا ہے, لیجسلیٹو ڈومین میں بھی انٹرفیئر کر رہا ہے. یہ ابھی ریسنٹلی جو تھے جسٹس ثاقب نثار, وہ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا کیا. تو اس طرح کا کھلواڑ جن لوگوں نے کیا تھا انہوں نے
عدلیہ کو ایک قسم کا مادر پدر آزاد عدلیہ بنا دیا تھا، تو عدلیہ کو اسی طرح سے اپنے حدود و قیود میں رہنا پڑے گا، جس طرح سے کہ آئین نے ان کا دائرہ اختیار جو ہے متعین کیا اس کے اندر ان کو رہنا پڑے گا، اور یہ کام جو ہے آنے والی پارلیمان جو ہے بخوبی سر